تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد ہمایوں الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہڈن چیپٹرز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا ابراہیم تراورے کا کہ ایسا شخص جو کہ افریقہ کے ایک ملک برکینا فاسو کے اوپر ڈکٹیٹرشپ کرنے آیا ہے جس کا نام ہے ابراہیم تراورے، اور اسی ہی ویڈیو کے اندر ہم نے ابراہیم تراورے کے ماضی اور اس کے حال کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اگست 2025 کے مطابق ابراہیم تراورے کی تازہ ترین خبریں کہ برکینا فاسو کے اندر ایسے کون کون سی چینجز ہیں جو کہ ابراہیم تراورے نے کیے ہیں اور کیا اس پر عوام راضی ہے یا پھر نہیں راضی۔ تو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع، لیکن آپ سے میں گزارش کرتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شیور کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا ہو اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی طرف پہنچ سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہیرو سے متنازع رہنما تک کا سفر۔ تو ناظرین کرام، واشنگٹن پوسٹ کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ابراہیم تراورے ایک عام فوجی کیپٹن سے پورے افریقہ میں ایک پان افریقن ہیرو کے طور پر ابھرے ہیں۔ وہ خود کو تھامس پنکارا جو کہ برکینا فاسو کے انقلابی لیڈر تھے انہی کا جانشین بھی سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ انہوں نے زرعی ترقی، ملکی ترقی، سڑکوں کی تعمیر اور بجلی کی گاڑیوں جیسے منصوبے شروع کیے ہیں۔ برکینا فاسو کے بہت سے نوجوان اور عام عوام ان کی اقدامات کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن ناقائدین پر ان کی آمریت، آزادی صحافی پر پابندی اور روسی اثر و رسوخ پر انحصار کے الزامات لگاتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر بات کروں الیکشن کمیشن کی تو آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ 17 جولائی 2025 کو ابراہیم تراورے نے حکومت میں آزاد الیکشن کمیشن کو ختم کر دیا اور اس کا سارا کام وزارت داخلہ کے حوالے کر دیا ہے۔ پہلے ہی انتخابات کو ملتوی کیا جا چکا تھا اور اب نئے عبوری چارٹر کے تحت تراورے 2029 تک اقتدار میں رہیں گے۔ ابراہیم تراورے کے اسی ایک فیصلے کے اوپر اپوزیشن اور عالمی سطح پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہی چیز ڈسکس کی تھی کہ افریقہ کے اندر جتنے بھی لیڈرز آئے ان کا سفر کبھی بھی آسان نہیں رہا، ان کو بہت سی تنقید کا اور بہت سی مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر میں یہاں پر بات کروں انقلابی تحریک کی تو ابراہیم تراورے نے 6 اپریل 2025 کو ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جسے کہتے ہیں پروگریسو اینڈ پاپولر ریزولوشن، اور اس کی شارٹ فارم بنتی ہے PPR۔ یہ تحریک تھامس سنکارا کے نظریات سے متاثر ہو کر ابراہیم تراورے نے شروع کی اور اس کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ ملکی وسائل کی نیشنلائزیشن، یعنی کہ خصوصی طور پہ جو سونا اور تیل ہے اس کا سارا بینیفٹ برکینا فاسو کو دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو کہ برکینا فاسو اس وقت حاصل کر رہا ہے اس PPR کے تحت، جیسے کہ زرعی خود کفالت، غیر ملکی قرضوں اور اثر و رسوخ سے آزادی اور صنعتی منصوبے اور عوامی فلاحی کا حکم۔ لیکن یہاں پر بھی بہت سے ماہرین یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے دعووں کے اندر مبالغہ ہے اور اصل نتائج ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں اگر یہاں پہ ڈسکس کروں برکینا فاسو کی سیکیورٹی اور انسانی حقوق کے مسائل تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ملک ابھی تک شدید دہشت گردی اور پرتشدد حملوں کا شکار ہے۔ مارچ 2025 کے اندر 130 سے زائد فلانی شہری مارے گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جولائی 2025 کے اندر ایک فوجی اڈے پر حملہ ہوا جس کے اندر تقریباً 50 برکینا فاسو کے فوجی مارے گئے۔ ناظرین کرام، اگر اسی ہی چیز کو کمپیئر کیا جائے پاکستان کی دہشت گردی کے ساتھ تو برکینا فاسو کے اندر 5 مہینے میں اتنے لوگ وفات پا رہے ہیں جتنے پاکستان میں 1 سال میں بھی نہیں پاتے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ تراورے کی حکومت صحافیوں اور مخالفین کو دبانے میں مصروف ہے اور عام شہری ابھی تک اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں ویڈیو میں ابھی تک جو کچھ کہتا آ رہا ہوں اگر میں اس چیز کا خلاصہ بیان کروں تو ابراہیم تراورے کو افریقہ بھر میں انقلابی اور خود مختار رہنما کے طور پر سراہا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر انقلابی اور خود مختاری لیڈر ہونے کی تنقید بھی کی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر ان پر آمریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور فوجی جبر کے الزامات بھی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ابراہیم تراورے کا اقتدار ہے وہ اب 2029 تک بڑھ چکا ہے، لہذا سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت ابراہیم تراورے کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں بدامنی عروج پر ہے اور شدت پسندی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کے اندر وہ سارے پوائنٹس آپ سے میں نے ڈسکس کیے ہیں جو کہ اس وقت برکینا فاسو کے جو لیڈر ہیں ابراہیم تراورے وہ فیس کر رہے ہیں۔ ابراہیم تراورے کے ان فیصلوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انفارمیشن کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا پھر کسی نہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔